ذکر کریں گے صبر اور مرض کا بیان۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، اسے عذاب الہی سے نجات مل جائے اور ثواب و رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے اور دنیاوی آلام، مصائب و پریشانی پر صبر کرے۔ اگر جو دنیاوی مصیبت پر صبر کر رہا ہے اور دنیاوی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے تو وہ شخص جنتی ہے۔ چنانچہ رب تعالیٰ کا فرمان واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ تو دنیاوی تکالیف پر صبر کرنا یہ بڑے اجر کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، اور صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف پر صبر کرنا۔ اللہ کی اطاعت کرتے وقت میں تکلیف ہو رہی ہے، یعنی گرمی لگ رہی ہے اور انسان اللہ کی اطاعت پھر بھی کر رہا ہے، تو یہ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا یہ انسان کو اونچی منزل پر لے جائے گا۔ حرام چیزوں سے رک جانا، حرام چیزوں سے رک جانا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان حرام کام کے لیے بڑی خوشی سے اس کام کرتا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے حرام کام ہے لیکن انسان اسے رغبت سے کر رہا ہے، لیکن اس حرام کام سے بچ جائے۔ سود لینا حرام ہے، انسان اس سے بچ جائے۔ برائیاں، بدکاریاں، ریاکاریاں، تمام یہ بری باتیں، حرام کام سے انسان اپنے آپ کو بچا لے۔ تو کہا حرام چیز سے رک جانا اور تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمے پر صبر کرنا، یعنی جو گزشتہ صدمہ تھا اس پر صبر کرنا۔ تو یہ صبر کی مختلف قسمیں ہیں۔ اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام کام سے بچ جانا اور گزشتہ صدمے پر صبر کرنا، تو یہ صبر کی مختلف قسمیں ہیں۔ لیکن جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے، عبادت الہی پر صبر کرتا ہے، گرمی کے موسم میں گرمی لگتی ہے انسان کو، سردی کے موسم میں سردی زیادہ لگتی ہے انسان کو، تو طبیعت یہ چاہتی ہے سردیوں میں کہ بستر نہ چھوڑا جائے، طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو نہ کیا جائے، طبیعت یہ چاہتی ہے کہاں مسجد تک جانا اور پھر مسجد سے واپس آنا، سردی کا موسم ہے، سردی لگ رہی ہے، تو لہذا اللہ کی اطاعت پر اب صبر کر کے انسان، یعنی اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر کے، اور وضو بھی کیا اس نے ٹھنڈے پانی سے، اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے بھی آیا، تو فرماتے ہیں جو عبادت الہی پر صبر کرتا ہے تو کہا اور ہر وقت وہ عبادت میں محب بھی رہتا ہے، ہر وقت وہ عبادت میں محب بھی رہتا ہے، یعنی سردیوں میں ہو چاہے وہ گرمی میں ہو، گرمی بھی گرمی کے موسم میں لگتی، سردی کے موسم میں سردی لگتی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ سردی کا احساس نہیں کرتا، گرمی کے موسم میں گرمی کا احساس نہیں کرتا، اور وہ عبادت مسلسل کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے 300 ایسے درجات عطا کرے گا، 300 ایسے درجے اسے اللہ دے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ 300 درجے اللہ اس کو ایسے دے گا، 300 درجے اللہ اسے ایسے دے گا جن کا فاصلہ، جن درجوں کا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان کے برابر ایک درجے کا فاصلہ ہوگا، اور اللہ اسے ایسے 300 درجات عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیں فرماتے ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر کرتا ہے، اللہ نے منع فرمایا جن کام کرنے سے، اللہ نے فرمایا ہے کہ حرام تجارت مت کرو، بچ گیا اس سے وہ، اللہ نے فرمایا کہ تجارت جائز ہے اور سود حرام ہے، اس حرام سے بچ گیا وہ، نگاہ بد، بری نگاہ ڈالنا کسی پر یہ حرام ہے، اس سے بچ گیا انسان۔ یعنی جو اللہ پاک نے کام حرام فرمائے ہیں ان حرام کاموں سے بچ گیا تو اللہ پاک اسے 600 درجات عطا کرے گا، 600 درجات عطا کرے گا، اور جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا، 7ویں آسمان اور 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ایک درجہ ہوگا، اور اللہ اسے ایسے 700 درجے عطا فرمائے گا۔ اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے، مصیبت پر صبر کرتا ہے، تکلیف پر صبر کرتا ہے نا، بیماری پر صبر کرتا ہے، آئی ہوئی مشکلات پر صبر کرتا ہے، تو اللہ اسے کہا 700 درجات عطا فرمائے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ
تحت الثری سے لے کر، یعنی جہاں سے زمین کی ابتدا ہے وہاں سے لے کر عرش اولا تک، جہاں آسمان کی بلندی ہے وہاں تک اللہ اسے درجہ عطا ایک درجے کا فاصلہ ہوگا اتنا، اللہ اسے ایسے 700 درجے عطا فرمائے گا۔ تو لہذا صبر کی مختلف قسمیں ہیں، اور جو انسان تکلیف میں صبر کرتا ہے، مصیبت میں صبر کرتا ہے، اور اس مصیبت میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے بڑا اونچا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب یہودیوں کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے، یہ زکریا علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام۔ تو دیکھیں ذرا، اگر کوئی انسان دین کی تبلیغ کرتا ہے تو بڑی مصیبتیں اٹھانا پڑتی ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اگر جس کو اپنے لیے یہ پسند ہو کہ بس میری تعریف ہو، اس کو چاہیے کہ وہ دین کی تبلیغ نہ کرے، کیونکہ دین کی تبلیغ کے لیے اسے مصیبتیں اٹھانا پڑیں گی، دین کی تبلیغ کے لیے اسے گالیاں برداشت کرنا پڑیں گی۔ اور اس کی اعلیٰ مثال نبی پاک کی زندگی دیکھ سکتا ہے انسان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں گئے تو مصطفیٰ کریم نے کوئی گالی تو نہیں دی تھی کسی کو، نہ کسی کی زمین چھینی تھی، نہ کسی کو برا بھلا کہا تھا، فقط دین اسلام کی بات کہ اللہ کو مانو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، ان معبودان باطل کو پوجنا چھوڑ دو، یہی بات مصطفیٰ کریم نے کہی تھی۔ لیکن لوگوں نے طائف کے میدان میں، صحابہ بیان فرماتے ہیں اس وقت میں حضور کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ حضور کے ساتھ تھے، لیکن فرماتے میں حضور کو دیکھ رہا تھا جب حضور دین کی تبلیغ کرتے تو وہاں پر اوباش قسم کے لڑکے، بیہودہ قسم کے لڑکے لائن لگا کر قطار در قطار کھڑے ہو گئے اور حضور کو پتھر مارنا شروع کیے، اور وہ پتھر گول پتھر نہیں، نکیلے پتھر مارنا شروع کیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے شدت درد کی وجہ سے جب میرے ٹخنوں میں پتھر لگتے تو میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا، جب دوسرے پاؤں پر پتھر لگتے تو پھر میں دوسرے پیر پر کھڑا ہو جاتا اور اس پیر کو کھڑا کر لیتا، یہاں تک کہ دونوں جانب سے پتھر لگتے تو میں بیٹھ جاتا، مگر دو اوباش قسم کے لڑکے میرے پاس آتے اور مجھے بازو پکڑ کے اٹھاتے اور پھر میرے پاؤں میں پتھر مارتے، کہتے چلتے جاؤ، اللہ اکبر، یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم کے جوتے شریف خون سے ان میں تہ بن گئی، خون کی تہ بن گئی۔ تو لہذا جس کو اگر یہ فکر ہو کہ فقط میری تعریف ہو، میرے برائی نہ ہو، اس کو چاہیے وہ دین کی تبلیغ نہ کرے۔ تو زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی تبلیغ کی، مگر قوم مخالف ہو گئی۔ جب قوم مخالف ہوئی اور فقط مخالفت پر ہی نہ تلی بلکہ جان پر آمادہ ہو گئی، جان مارنے کے لیے آمادہ ہو گئی، یہاں تک کہ زکریا علیہ السلام کے پیچھے دوڑ پڑے مارنے کے لیے۔ اللہ اکبر، کون ہے؟ نبی اللہ کے، یہ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلے، قوم نے پتھر مارنا شروع کیے، یہاں تک کہ آپ دوڑے، اور دوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک درخت نظر آیا، آپ کو درخت، پیڑ نظر آیا، اور آپ نے پیڑ سے کہا کہ اے پیڑ تو مجھے اپنے اندر چھپا لے، پیڑ اپنے اندر چھپا لے۔ تو پیڑ چر گیا اور آپ اس میں داخل ہو گئے، روح پوش ہو گئے پیڑ میں۔ آپ جب پیڑ میں داخل ہو گئے آپ تو پیڑ بند ہو گیا۔ اب شیطان کے دل میں دیکھیں، اب ذرا شیطان کے دل میں یہ بات آئی کہ زکریا علیہ السلام اس پیڑ کے اندر ہیں، تو شیطان نے اس قوم سے کہا جو مخالف قوم تھی کہ زکریا علیہ السلام ابھی ادھر کو گئے ہیں اور اسی پیڑ کے اندر چھپ گئے، اسی پیڑ میں چھپ گئے۔ اور جیسے ہی قوم کو پتہ چلا کہ پیڑ میں چھپ گئے تو قوم نے یہ بات طے کی کہ اس پیڑ کو چیر دیا جائے، اس پیڑ کو چیر دیا جائے۔ تو اس قوم نے پیڑ کو چیرا، تو وہ چیرنے کے وقت میں جب زکریا علیہ السلام کے سر تک وہ آری پہنچی چیرتے وقت میں، تو آپ کی زبان سے آہ نکلی۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا زکریا علیہ السلام تکلیف پر آہ نہیں کرو گے، تمہارا نام صابرین کے دفتر سے خارج کر دیا جائے گا۔ یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر رب تعالیٰ اپنے محبوب بندے سے، اپنے چنیدہ بندے سے جس طرح چاہے کلام فرمائے، اللہ جس طرح چاہے اپنے محبوب بندے سے کلام فرمائے۔ اور یہاں جو اللہ نے کلام فرمایا یہ جو ہے تنبیہ کے طور پر تھا، تنبیہ کے طور پر، کیونکہ کوئی محب اپنے محبوب سے اچھائی جدا نہیں چاہتا ہے، کوئی محب اپنے محبوب سے اچھائی جدا نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ مرتبہ حاصل کرے، میرے قریب آ جائے۔ جس طریقے سے اگر بچہ بیمار پڑ جائے
تو ماں بچے سے کیا کہتی ہے؟ اگر تم دوا نہیں کھاؤ گے ہم تم سے بات نہیں کریں گے. کیا مطلب؟ کیا بچے سے محبت نہیں کرتی ہے ماں؟ بچے سے محبت کرتی ہے. لیکن یہاں جو کلام کیا جا رہا ہے تاکہ میرا بچہ دوا کھائے اور میرا بچہ سلامت رہے، شفا یاب رہے. تو یہاں جو اللہ نے فرمایا بطور تنبیہ کلام فرمایا، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ تکلیف پر صبر کرنے کی تاکید کی گئی، تکلیف پر صبر کرنے کی تاکید کی گئی. لہذا تکلیف آئے تو اس پر بابیلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے. اللہ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو تکلیف پر صبر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.